ناظرین، کچھ سوالات خاص طور پہ اگر پاکستان ایٹمی ملک نہ ہوتا، ایٹم بم رکھنے والا ملک نہ ہوتا، تو آج اس کا حال بھی یقیناً ان عربی ممالک کی طرح ہو رہا ہوتا جس پر اسرائیل بلا روک ٹوک حملے کر رہا ہے۔ جی ہاں، مصر، اردن، شام، لبنان، ایک لمبی لسٹ ہے۔ اور آج جو سعودی عرب اور پاکستان کا جو معاہدہ ہوا ہے، وہ بھی یقیناً اس وجہ سے کہ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے، اس نے بھارت جیسے ملک کو بھی دھول چٹا دی ہے۔ اور اس ایٹم بم کا جو سہرا ہے، پاکستان کی اس بڑی طاقت کا جو سہرا ہے، جس کو عالم عرب اور تمام اسلامی ممالک رشک سے دیکھتے ہیں، تو جی ہاں، وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے سر ہے۔ تو ناظرین، اس ایٹم بم کی کہانی بھی بہت دلچسپ ہے جو پاکستان نے بنایا، جس طرح بنایا۔ جی ہاں ناظرین، اگر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو دیکھا جائے تو انہیں لانے کا کریڈٹ پاکستان میں بھٹو کا ہے، ذوالفقار علی بھٹو کا، کیونکہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان تو ہالینڈ کی کمپنی میں ملازمت کر رہے تھے، وہاں پہ انجینئر تھے۔ اور جب پاکستان میں، یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ جب پاکستان میں سٹیل مل روس کے تعاون سے لگائی جانے لگی کراچی میں، سندھ میں، تو انہوں نے ایک سٹیل مل میں اپلائی کیا تھا۔ اور پھر جب جناب بھٹو کو پتہ چلا کہ ایٹمی ریسرچ پر کام کرنے والا بندہ سٹیل مل کے لیے وہ کر رہا ہے، تو انہوں نے اس سے رابطہ کیا اور ان کی برطانیہ میں لندن میں ایک ملاقات ہوئی تھی، جس پر بھٹو نے انہیں سٹیل مل کا کہا تھا کہ چھوڑیں اس کو، آپ سٹیل مل کو چھوڑیں، آپ ہمارے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھیں۔ کیونکہ اس موقع بھارت پوکھرا میں، راجستھان کے ان میں ایک ایٹم 1974 میں ایٹمی دھماکہ کر چکا تھا، اور بھٹو صاحب نے محسوس کر لیا تھا کہ اگلا دور ایٹم بم کا ہے، جس پر انہوں نے کہا تھا کہ ہم گھاس کھائیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے۔ اور وہ پاکستان میں ان کو لے کر آئے جناب ڈاکٹر عبدالقدیر خان، محسن پاکستان کو، اور انہوں نے وہ ایٹمی پروگرام شروع کرایا۔ اور پھر یہ ہے کہ صرف 10 سالوں میں پاکستان نے، جب ضیاء الحق دور میں پاکستان اور انڈیا کی فوجیں ایک بڑے اس سے جنگ کے دھانے پر پہنچ گئی تھیں، تو اس وقت پاکستان ایٹم بم تیار کر چکا تھا۔ جی ہاں ناظرین، لیکن ان کو ایک چاہیے تھا کہ کسی طرح اس کا کول ٹیسٹ کریں، کسی طرح ان کے ٹیسٹ کریں، کیونکہ اس وقت پوری دنیا پاکستان کے خلاف ہو جاتی، بلکہ اسرائیل نے اس دور میں بھی بھارت کے ساتھ مل کر اس کو تباہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ جی ہاں، کیونکہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو پتہ چل گیا تھا، اور پاکستان نے پوری دنیا کو اس دور میں باور کرا دیا تھا کہ اگر اسرائیل اور بھارت نے حملہ کیا تو پاکستان دونوں پر حملہ کر دے گا، جس کی وجہ سے پھر وہ اس سے ان کی وہ سازش ناکام ہوئی تھی۔ تو ناظرین، پھر 1998 میں بھارت نے جب 5 ایٹمی دھماکے کیے تو پاکستان نے 28 مئی کو 6 ایٹمی دھماکے کر کے اعلان کیا تھا۔ جی ہاں، اس کا سہرا جو ہے وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہے، ڈاکٹر سمر مبارک مند ہے، ان کی ٹیمیں ہیں جس پر برسوں سے بڑی اس سے یعنی کہ کام کیا گیا، اور آج اسی کی بدولت پاکستان دنیا کے 7ویں ایٹمی قوت بھی ہے، اور آج بھارت، اسرائیل اور تمام دشمن اس وجہ سے پاکستان سے خوفزدہ بھی ہے۔ عالمی اسلام کا واحد ملک جو کہیں کسی وقت بھی اپنے دشمن کو نابود کر سکتا ہے۔ اسرائیل پر اگر اسرائیل نے کوئی ایسی حرکت کی، اسرائیل بیسیکلی پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے خوفزدہ ہے، وگرنہ وہ کب تک کا پاکستان پر حملہ کر چکا ہوتا۔ اس نے کئی دفعہ کوشش بھی کی ہے، جسارت بھی کی ہے، اس کے طیارے، اس کے ویپنز تک آ چکے تھے، لیکن پھر اسے پیچھے ہٹنا پڑا۔ تو اب اسرائیل کو پتہ ہے کہ اگر اس نے کوئی ایسی حرکت کی تو پاکستان اسے کھنڈرات میں تبدیل کر دے گا۔ تو اسی وجہ سے آج سعودی عرب میں جو جشن ہے، پاکستان نے اس کی حفاظت کی، حرمین شریفین کی جو وہ کی ہے، ذمہ داری اٹھائی ہے، تو اب وہاں بھی اسرائیل کو بھی، بھارت میں بھی، اور یورپ میں امریکہ تک تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اس کی وجہ وہی ایٹمی پروگرام ہے۔
ناظرین، میں ہوں عبدالرؤف روفی اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ۔